کا ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 6 کلموں کے اوپر بھی میرا کلپ ہے، 4 کلمے ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ، تو آپ لکھ دیں 6 کلموں کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا، تو نکل آئے گا وہ کلپ۔ باقی جو شہادت ثلاثہ اسے کہتے ہیں، تیسری شہادت، یعنی اشہد ان علی ولی اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ اللہ کے ولی ہے۔ ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے، اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ اسی لیے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت ثلاثہ کوئی نہیں ہے۔ نماز میں وہ محمد عبدہ رسول پہ رک جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو نماز بتاؤ، اپنی کتابوں سے دکھاؤ، اور خود کیا پڑھتے ہو، اس میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اذان میں تو ایڈیشن کر لی، وہ تو اہل سنت میں بھی بریلویوں نے درود شریف کے حوالے سے ایک وہ ایڈیشن والا معاملہ کر دیا، اور اس طریقے سے دیوبند اہل حدیث نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، وہ بھی جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں 4 خلفاء کے نام لیے، آپ نے کیوں لینے تھے؟ وہ تو بعد میں منع ہے۔ تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابوبکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے 4 کے نام لے کے حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں بیان کرتے تھے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے، وہ تو کسی ایک موقع پہ حدیث بیان کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی تھوڑے دوست کا منڈا بھی فیل ہو گیا، آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، میں بھی فیل ہو گیا، تو کیا کون سی نئی بات ہے؟ فیل دونوں ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بدعات میں آتی ہیں، اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا، کوئی دین لادا نہیں ہو گیا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں۔ ورنہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ علی رسول اللہ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، آپ دین سے نکال دیں۔ 71B میرا مسئلہ ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلموں والے مسئلے کس کس نے کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بار پھر خوب شیعت نوازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ محمد علی مرزا سے پوچھا گیا کہ شیعہ حضرات نے واقعی کلمہ میں اضافہ کیا ہے یا ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور محمد علی مرزا نے روایتی چکر بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سوال کے جواب کو بہت گول کیا اور اہل سنت پر خوب الزامات کی بچھاڑ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد علی مرزا انتہائی چکر باز انسان ہے۔ اس کے بیانات سے کافروں کو، رافضیوں کو، دین دشمنوں کو خوب نفع حاصل ہو رہا ہے۔ آپ رافضیوں کو دیکھ لیں، ان کا ایک چینل ہے مظلوم حسین جعفری، وہ اس کے بیانات کو اپنے ٹائٹل لگا کر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سخت دشمن بیسا پیج والا، اس نے بھی اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، امریکہ کا ایک بہت بڑا گستاخ پادری ہے سیمی سمسن، آپ اس کا چینل دیکھیں، اس نے بھی اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس کے چینل کو کیوں انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کی گفتگو سے، اس کے بیانات سے ان کو اسلام کے مخالف خوب مواد ملتا ہے۔ اگر اس سے سوال کیا جائے مرزائیوں کے بارے میں، یہ اصل جواب سے ہٹ کر صوفیہ پر چڑھائی کر دیتا ہے۔ اگر اس سے سوال کیا جائے شیعوں کے بارے میں، یہ اہل سنت سیدھا ہو جاتا ہے، جیسے اس بیان میں بھی اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس سے سوال تو یہ کیا گیا تھا کہ شیعہ حضرات نے کلمہ میں اضافہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس نے کیا کہا کہ شیعہ سنی کا کلمہ ایک ہے، اور کلمے میں اس نے کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر کہا کہ دونوں کا کلمہ ایک ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ تصویر رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ جو تصویر ہے کلمہ کی، یہ کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल। मुसलमानों का ये कलमा है, अहले इस्लाम ये कलमा पढ़ते हैं। जब किसी शख्स को मुसलमान करते तो ये कलमा पढ़वाते हैं उसको। ये शियों का कलमा है, ये राफसियों का कलमा है, ये सहाबा के दुश्मनों का कलमा है। ये हमने उनकी एक किताब से लिया है, इस्लामी नमाज, जिसको इक्तदा अस्करी मुगल ने लिखा है। और ये आप गूगल पे जाएं, वहाँ पर आप सर्च करें मोमिन कौम, वहाँ पर आएगी इस्लामी नमाज, उसमें ये आपको पूरा कलमा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा भी शिया की तमाम किताबें जो नमाज पर लिखी गई हैं, उनमें कौन सा कलमा लिखा मिलता है? यही कलमा लिखा मिलता है। और शिया अपने बयानात में कौन सा कलमा पढ़ते हैं? वो जब किसी बंदे को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं, कौन सा कलमा पढ़वाते हैं? वो तो इन जुमलों पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बस करते ही नहीं। सिर्फ अली वलीयुल्लाह वाले जुज का झगड़ा नहीं है। देखो ये मोहम्मद अली मिर्जा कितना होशियार है। यकीन करो, ये शिया की इतनी साइड लेता है, उनकी इतनी तरफदारी करता है कि आप हैरान हो जाएंगे। अब देखो ना, शिया ने इजाफा कितना किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं। ये जुमला फी नफ्सी दुरुस्त है, इसको कलमे के साथ अटैच करना दुरुस्त नहीं है। जैसे ये कह रहा था कि हजरत अली भी अल्लाह के वली हैं, अबू बकर भी अल्लाह के वली हैं। अच्छा, बात तो ठीक है, हजरत अली भी अल्लाह के वली, अबू बकर भी अल्लाह के वली। जरा तो शियों को कहना जाकर कि जैसे वो अली वलीयुल्लाह कहते हैं, ऐसे अबू बकर वलीयुल्लाह भी कहें, ऐसे उमर वलीयुल्लाह भी कहें। उनके सामने अबू बकर उमर का नाम तो ले, उनके चेहरे पे 12 बज गए तो कहना। वो सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम साथ मिलाते हैं खुलफाए सलासा की दुश्मनी में। और इसने अली वलीयुल्लाह पर बात घुमाता रहा, हालांकि इसको ये भी पता है कि वो आगे दो जुमले और भी कहते हैं, वसी रसूलुल्लाह, कि हजरत अली अल्लाह के रसूल के वसी है। इस जुमले पे इसने कोई बात नहीं की। और ये भी नहीं बताया कि वो पूरी उम्मत के इजमा से हटकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बिला फस्ल मानने की कोशिश करते हैं। वो ये भी उनके जो कलमे का हिस्सा है। तो सिर्फ अली वलीयुल्लाह नहीं है, वसी रसूलुल्लाह भी है, व खलीफतहु बिला फस्ल भी है। इन दो जुमलों पर इसने कोई बात नहीं की। क्यों? अगर ये दो जुमलों पर बात करता तो सामने बैठे लोगों के सामने हकीकत खुल जाती कि मिर्जा साहब आप गलत बयानी करते हैं। शियों का कलमा वो नहीं है जो मुसलमानों का कलमा है। उन्होंने अपना कलमा अलहदा किया, अपनी अजान अलहदा की, अपनी नमाज अलहदा की, उन्हें अपना सारा कुछ अलहदा कर लिया। वो तो दीन इस्लाम के मुखालिफ एक अलग दीन और मजहब है। तुम क्यों उसको इस्लाम के अंदर घुसेड़ कर दीन इस्लाम को खराब करना चाहते हो? शियत इस्लाम नहीं है, इस्लाम से चुराई हुई चंद बातें हैं और बाकी अपनी इजाफा करदा बातें हैं। इसलिए ये जो इसने कहा दोनों का कलमा एक है, कतन एक नहीं है। उनका कलमा मुसलमानों वाला नहीं है। नहीं तो आप उनकी किताबें उठा के देखें और आप उनसे पूछे जाकर। कोई तकिया करते हुए तुम्हारे सामने कहते वो अलग बात है। ये हमने आपके सामने उनकी वाज़े किताब का हवाला पेश कर दिया। वो सिर्फ अली वलीयुल्लाह पर वक़्फ़ नहीं करते, वसी रसूलुल्लाह भी कहते हैं, व खलीफतहु बिला फस्ल भी कहते हैं। इन दो जुमलों पर इसने तबसरा क्यों नहीं किया? इससे शियों ने नाराज होना था और ये उन राफसियों को नाराज नहीं करना चाहता। एक बात। दूसरी बात इसने ये कही है कि शिया नमाज में शहादत का इजाफा नहीं करते। हम इस बयान में इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, इस पर हम अलग से इंशाअल्लाह बहस करेंगे। उसमें हम बताएंगे, उसमें चंद आपके सामने शिया के बयानात पेश करेंगे। शिया का एक बहुत बड़ा आलिम है पाकिस्तान का, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, उसका पूरा एक बयान है कि नमाज की तशहुद में अली वलीयुल्लाह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। उसने पता नहीं कितने शिया ज़ाकिरों मुज्तहिदों के हवाले दिए कि नमाज में ये जुमले कहने चाहिए। वो इंशाल्लाह आपके सामने हम पेश कर देंगे। अच्छा, आपको जैसे मैंने पहले बताया, इससे शिया की बात पूछी जाए ये सुन्नियों पर चढ़ाई कर देता है, इससे खत्म नबूवत की बात की जाए ये सूफिया पर तान करना शुरू कर देता है। इसी तरह शियत का दिफा करते हुए इसने यहाँ पर भी अहले सुन्नत के फिरकों को हिट किया है। इसने कहा कि बरेलवियों ने भी तो अजान में इजाफा किया है। अब बरेलवी जो दुरूद को अजान के साथ मिला के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कोई पहले पढ़ता है कोई बाद में पढ़ता है, इसकी क्या हैसियत है? इसका सही जवाब बरेलवी ही दे सकते हैं। उन्हीं पर जरूरी है कि वो इसका जवाब दें। हम आगे चलते हैं। आगे इसने कहा कि अगर शियों ने इजाफा कर लिया तो क्या बात है, देवबंद और अहले हदीस ने भी तो इजाफा किया हुआ है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देवबंद और अहले हदीस ने किस चीज में इजाफा किया? किस चीज में इजाफा किया? तूने खुतबे की मिसाल दी है, तुझे शर्म आनी चाहिए।
خطبوں کے اندر جو ہم خلفائے ثلاثہ کا نام لیتے ہیں یہ اضافہ کیا ہوا ہے؟ وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھتے ہیں۔ اگر احادیث میں حضرات خلفاء کا نام آ جاتا ہے تو رافضیوں کو تو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ وہ خلفائے ثلاثہ کے دشمن ہیں۔ تو تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم اگر ان کے سامنے یہ کہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہاں کہتے ہیں؟ ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کے سامنے آ کر بات کر سکے۔ یہ تجھ جیسے حمایتی اپنے اندر کا وبال نکالتے ہیں اور ان کو دلیلیں فراہم کرتے ہیں کہ جب تمہیں سنی یہ کہنا کلمے میں اضافہ کیوں کیا تو تم یہ کہنا تم نے خطبوں میں اضافہ کیوں کیا۔ ہم نے خطبے میں کون سا اضافہ کیا ہے؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ان احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر کا نام آتا ہے، عمر کا نام آتا ہے، عثمان کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ہم تو احادیث بیان کر رہے ہیں، ہم نے کون سا الگ سے ان کا نام لے رہے ہیں؟ اس لیے اہل سنت کے خطبوں کو ان کے کلمے کے ساتھ ملانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر تجھے یہ کس نے کہا کہ جو بندہ خلفائے ثلاثہ کے نام نہیں لے گا اس کا خطبہ ہی نہیں ہوگا یا وہ بندہ کافر ہو جائے گا؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ اور ان کے سامنے تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل نہ پڑھ، وہ تجھے شیعہ ہی نہیں مانیں گے، وہ تجھے اپنا مومن بھائی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ان جملوں کو کفر اسلام کا معیار بنایا ہے، اور اہل سنت نے اس کو کفر اسلام کا معیار بنایا ہے۔ وہ احادیث پڑھتے ہیں، احادیث میں ان کا نام آ جاتا ہے، اگر ویسے بھی ان کا نام لیا جائے تو وہ تو تواتر سے ثابت ہے، اس میں بدعت والی کون سی بات ہے؟ اضافے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم اہل سنت احناف جس طرح خطبے میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کا نام لیتے ہیں، حضرت علی کا بھی لیتے ہیں، حضرت امام حسن کا بھی لیتے ہیں، حضرت امام حسین کا بھی لیتے ہیں، رافضیوں کو حضرت ابوبکر عمر عثمان کے نام پہ چڑ آتی ہے، ان حضرات کے نام پہ چڑ کیوں نہیں آتی؟ اس پر نہیں اعتراض کرتے کہ مسلمانوں تم حضرات اہل بیت کا نام کیوں لیتے ہو؟ نبی علیہ السلام تو اپنے خطبوں میں نہیں لیا کرتے تھے۔ اصل مقصد ان کا یہ نہیں بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے تم کیوں پڑھتے ہو، ان کا اصل مقصد حضرات خلفائے ثلاثہ کے اوپر طنز کرنا ہے۔ اور ہم الحمدللہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور احادیث میں خلفائے ثلاثہ کا نام آتا ہے تو وہ تو آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، کتنی حدیث مبارکہ ہیں۔ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، یہ کتنی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہونے کے ناطے ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں خلفائے ثلاثہ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ تو وہ چڑھتے ہیں، چڑھتے رہیں، تو جیسے مرضی ان کی چمچا گیری کرتا رہے، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ بات تو درست ہے لیکن اس کو کلمے کے ساتھ اٹیچ کرنا بدعت ہے۔ کہتے ہیں ہاں اگر وہ علی رسول اللہ کہتے تو پھر آپ ان کو کافر کہہ سکتے تھے۔ یہ دیکھو یہ کتنی چکر بازی سے کام لے رہا ہے۔ یہ علی ولی اللہ بیٹھا ہوا ہے، وصی رسول اللہ اس پر خاموش، خلیفتہ بلا فصل اس پر خاموش۔ کیوں؟ انہوں نے پوری امت کے سے ہٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بننے پر تلے ہوئے ہیں۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اگر یہ خلیفۃ بلا فصل کی تردید کرے گا تو شیعہ ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ شیعہ نواز ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں پر بھی یہ یہی حرکت کر رہا ہے۔ اچھا کہتا ہے علی رسول اللہ کہتے تو پھر ان کو کافر کہہ سکتے ہو۔ علی رسول اللہ وہ تو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، ان کے کتنے بیانات دکھائیں تم کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا تو وہ دور چلا گیا، وہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ رہے ہیں۔ یہ سنو ذرا غضنفر عباس کا بیان، وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضرت موسیٰ کے رب، اور حضرت عباس ہوئے حضرت ہارون کے رب، تو حضرت علی کے رسول کی بات کرتا ہے؟ وہ تو جناب 2 سٹیپ آگے جا چکے ہیں، حضرت علی کو خدا بنانے سے فارغ ہو گئے، اب انہیں حضرت امام حسین کو حضرت موسیٰ کا رب کہہ دیا، تو اب بھی ان کو مسلمان کہتا ہے۔ اور غضنفر عباس توسوی کی کس نے تردید بھی نہیں کی، اور ان کے مشہور چینل فروغ اعزا کے اوپر اس کا بیان ہے۔ دکھا مجھے کس شیعہ کے معتبر آدمی نے اس کی تردید کیا کہ اس نے جملہ صحیح نہیں کہا۔ شیعہ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غضنفر عباس توسوی کے ساتھ متفق ہیں۔ وہ جب ایک بات کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کہتے ہیں، تو کیسے انکار کرتا ہے وہ نہیں کہتے؟ شیعہ کا گند صاف کرنا کرتا رہے، وہ جو تو باتیں کہتا ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتی، وہ اپنا ایک الگ ذہن رکھتے ہیں۔ تو اصل میں رافضیوں کا دفاع کرتا ہے، ان کو مسلمانوں کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ جائیں، اپنے عقائد ٹھیک کر لیں، ایسے نہیں اپنے فاسد عقائد کو چھوڑ کر۔ تو چاہتا ہے ان کو فاسد عقائد سمیت مسلمان قرار دے دیا جائے، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی گندگی کو علیحدہ کریں، ہمارے ساتھ مل جائیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر اس نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے بزرگوں نے بھی اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، تجھے شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے۔ اگر تیرا اشارہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے تو انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا۔ وہ تو ایک آدمی نے کہا تھا کہ مجھے خواب میں اس طرح آیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے۔ کسی دیوبندی نے کہا تجھے یہ بات کہ جو بندہ اشرف علی رسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے؟ یا کبھی بھی کسی بندے کو مسلمان کرتے ہوئے کسی دیوبندی نے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ؟ کبھی کہا کسی نے؟ کبھی کسی نے اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنایا؟ وہ تو ایک واقعہ تھا، ایک خواب میں ایک بندے کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت نے اس کی تعبیر ارشاد فرما دی۔ اور خواب کا معاملہ تو بیداری کے معاملے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب والے واقعے کے اندر میں تفصیلاً اس بات کو واضح کر چکا ہوں، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہماری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ محمد علی مرزا نے خوب شیعت نوازی کا ثبوت دیا ہے۔ شیعہ کا کلمہ مسلمانوں والا کلمہ بالکل نہیں ہے، انہوں نے اپنا کلمہ الگ بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا پہلا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ وہ یہی پڑھتے ہیں، یہی پڑھاتے ہیں، اسی پر مناظرے کرتے ہیں اور اسی کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اس لیے محمد علی مرزا کا یہ کہنا ان کا کلمہ ایک ہے، یہ بالکل صریح جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس شریر شخص کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔